کہہ بھی دوں گا خوش آمدید کہتے ہیں جناب علی آپ کو ایک بار پھر نشریات میں. اور یہ اس وقت ہم وظائف کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وظائف کے سیگمنٹ میں مفتی سہیل احمدی صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب تیزی سے ایام گزر رہے ہیں نا, آج تو 19واں روزہ ہو گیا, آج کئی مقامات پہ پاکستان میں 18واں, دوسرا عشرہ بھی گزرنے کو ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت کم ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے, اور پھر وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیگمنٹس کے ٹائم تھوڑے سے اور کم بھی ہو جاتے ہیں, تو میں اس لیے لمبی بات کرنے کے بجائے چلتا ہوں سیدھا آپ لوگوں کے ایک سوال کی جانب. چلائیں سوال چلائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. سر مجھے یہ بتا دیں کہ جیسے کہ مائگرین ہوتا ہے آدھے سر کا درد, اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی وظیفہ ہے تو وہ بتا دیں, کیونکہ مجھے مائگرین آدھے سر کا درد جو ہے نا وہ بہت ہوتا ہے اور برداشت سے باہر ہوتا ہے بالکل. یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے مائگرین, بہت لوگوں کا. میرا خود بھی ہے واقعاً. اچھا سر درد تو ہوتا ہے, اور پھر مائگرین تو کبھی کبھار ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. اللہ اکبر. جی اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میرے بھائی ٹینشن لینا چھوڑیں. صحیح ہے. ہاں, خیر ہے. کام ہوتے رہیں گے, اپنا کام پابندی سے کریں, ٹینشن لینا چھوڑیں. صحیح ہے. اچھا, یہ خاص طور پر ان کو بھی ہوتا ہے وسیم بھائی کہ جو ہر چیز میں نا سر پر لے لیتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں. جی, گھر یہ کیسے ہوگا گھر میں بیٹھے ہوئے تو گھر والوں کا دماغ بھی خراب کریں گے, خود بھی دماغ خراب کریں گے, ایسی یہ چیز یہاں پر کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں, ایسے کیوں نہیں ہے, ایسے کیوں نہیں. ہاں, اگر یہ چھوڑیں گے نہیں تو ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, یا پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا وقت رکھ لیں. اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا پیارا وظیفہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے, اور باقاعدہ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی چاہے جسم کے کسی حصے پر, تو ہم ہاتھ رکھ کر نا دم کیا کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف سے نجات عطا فرماتا تھا. الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ, اس کو لکھ لیجئے اگر ہو سکے تو, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. واحاذر واو حمزہ ہا الف ذال اور را. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اور اس کی قدرت کی, ہر چیز کے شر سے جو میں پا رہا ہوں, اور جس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ درد کے مقام پر, جس مقام پر درد ہے نا, پورے سر میں تو ظاہر یہ نہیں ہوتا نا, یہ تو مائگرین ایک حصے میں ہوتا ہے, وہاں پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح رکھ کر آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اول آخر درود شریف کے ساتھ اگر ایک مرتبہ میں تھوڑا سا افاقہ نہ ہو تو دوسری مرتبہ پھر 7 مرتبہ اس طرح کریں, اگر دوسری مرتبہ بھی افاقہ نہ ہو تو تیسری مرتبہ پھر کریں. میں نے کئی مرتبہ یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ افاقہ عطا فرماتا ہے. اچھا, واہ واہ, کیا بات. ٹھیک. جلدی سے میں سوال بھی کر لیتا ہوں. یہ ٹنڈو آدم سے ہے, ایک خاتون کا سوال, جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, دیور وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے, بلکہ مجھے بچوں کے ساتھ گھر سے بھی نکالنے کی کوششوں میں ہے, کچھ وظیفہ بتائیے. یہ جو دیور حضرات ہیں نا, شوہر کے بھائی, یہ ان کے انتقال کے بعد ایسے بڑے بن جاتے ہیں, ہر چیز میں اپنا حق جتاتے ہیں. اچھا, بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے, بھتیجوں کے لیے, بھتیجے کے لیے, یہ جو ان کی بیوہ ہے ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں کرتے, لیکن ہر چیز میں جہاں الٹے کام ہوں وہاں بڑے بن جاتے ہیں, اپنا حق جتلاتے ہیں. ذرا سن لیں کہ جس نے کسی کی ایک بالشت کتنی ہوتی ہے, یہ ہے, ایک بالشت زمین ہتھیار لی نا, تو روز قیامت اسے 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. برداشت کر سکتے ہیں تو کیجئے, جو دل آئے کریں, اور برداشت نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے ان کے حال پر بھی رحم کریں اور اپنے حال پر بھی رحم کریں. اور یہ میں سنا کہ غصبی جگہ پر تو نماز بھی ایسے ہی ہے. جی بالکل مکروہ تحریمی ہے, جائز نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغصوبہ زمین ہے تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے, کسی اور مقام پر پڑھیں آپ. یعنی آپ یہ دیکھیں اس پہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے غصب کی ہوئی ہے, ایک طرح سے چوری ڈاکہ مارا ہوا ہے آپ نے. میں اسی بات کو وسعت دے دوں کہ میں نے ایک جگہ غصبی لی اور اس پہ کوئی مقدس جگہ بنا دی, مسجد بنا دی, نہیں چلے گا نا. نہیں جی, وہ جس وقت بھی آئے گا جس کی زمین ہے اس کو حق حاصل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نماز ہو رہی ہے, یہ اوپر تک مسجد ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تو نے ہتھائی ہوئی ہے,
تو نے غصب کی ہوئی ہے تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. غصب کی ہوئی زمین کا یہی حکم ہے. اگر مسجد بھی بنا دی بعد میں مالک آئے, اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کی مرضی ہے, لیکن وہ چاہے تو اس کو لے سکتا ہے, وہاں سے مسجد کو ہٹا سکتا اللہ ہے. اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دوسرا یہ کہ میری بہن آپ پریشان نہ ہوں, جب کوئی اکیلا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میرا رب ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ 3 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا, ان میں سے ایک پتہ ہی کون ہے؟ مظلوم کی دعا. ہاں ہاں, اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچ, اللہ اللہ. کیونکہ اس کی دعا کے درمیان اور قبولیت کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اور جو زمینیں ہتھیاتا ہے نا, اس طرح غصب کرتا ہے, اس کی مال لی اس کی مال لی, میں نے ان کی نسلوں کو نا در بدر بھٹکتے ہوئے پھر اللہ دیکھا ہے. اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میری اللہ بہن اکبر. نماز کی پابندی کیجیے. ظاہر ہے کہ آپ اکیلی خاتون ہیں, کیا کریں گی آپ نماز کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جوڑیں. یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں نا, یہ سورہ مومن آیت نمبر 44 24واں پارہ ہے. اچھا یہ پتہ کیا ہے, ایک قبطی شخص تھا آل فرعون میں سے, اس کی قوم میں سے تھا, لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. اچھا, ہاں 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 ہاں. اور پتہ ہے آپ کو, اس کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اظہار بھی کیا, اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا. یعنی ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے سامنے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اکیلا شخص کھڑا ہو گیا. یہ وہی جس کو مومن آل فرعون جی کا مرد یہ وہی؟ مومن, ہاں, مرد مومن. ہاں. اس کا نام بھی کہیں ذکر نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ کہا گیا یہ قبطی شخص تھا, لیکن یہ بالآخر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر گیا تھا. ہاں ہاں. کہتے ہیں اس کے پیچھے فرعون نے 1000 سپاہی چھوڑے, یہ کہیں نکل گیا جنگل میں, اللہ. اور وہاں پر یہ نماز پڑھ رہا ہے. جب سپاہی وہاں پر پہنچے تو وہ ڈر سے پیچھے ہٹ گئے. 1000 سپاہیوں کی تعداد تھی. کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ درندے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ اللہ. جنگل کے جانور جمع ہو کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں ہاں. اللہ اکبر. جو خدا, جو اللہ اپنے ماننے والے کی ظالمین سے جانوروں کی ذریعے حفاظت فرماتا ہے تو وہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا. کیا کہنا ہے؟ یہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, یہ پوری آیت نہیں پڑھنی, بس یہاں سے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کیا الفاظ ہیں وسیم بھائی. جی جی جی. اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں, بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں وہ افوض, تفویض کرنا, کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تفویض کر رہے ہیں نا, تو آپ نے اپنے سارے اختیارات, اپنی ساری طاقتوں کو, دوسروں کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا ہے. کیا بات ہے. مولا میں کچھ نہیں, تو ہی ہے. تو یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے, ترجمے کو دیکھ کر, مد نظر رکھ کر, اور اپنا حال سامنے رکھیں اللہ کی بارگاہ میں. کیا بات ہے. اولا ختیمہ درود شریف. آپ دیکھیں کہ ظالم کیسے بے بس ہوتے ہیں. کیا بات ہے. دوسرا یہ کہ ارحم الراحمین, ہاں. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا, سپرلیٹو ہے. جی سپرلیٹو فارم ہے. تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. یا ارحم الراحمین. یہ چلتے پھرتے وضو ہیں, با وضو ہیں, بے وضو ہیں, اس کو پڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ میرا رب انشاءاللہ کرم فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا کہیں, اور یہ آیت کو سر آپ نے سمجھایا ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ, بہت نوازے میں جناب. آپ کو بتاؤں کہ یہ میں پڑھتے ہوئے نا رو پڑا تھا. یہ ہائے ہائے ہائے. میرا رب کیسا ہے. واہ 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 واہ. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سلیم دری صاحب. ہم بریک کے بعد آتے ہیں نعتیہ مقابلے کے ساتھ انشاءاللہ.